صافی ساتھی جی یہ میڈیا کے دوست میرا خیال جی اعظم صاحب یہ میڈیا واک آؤٹ جو کر رہے ہیں، ہمیں 1 منٹ مجھے ذرا بات ذرا سن لیجئے کہ میرے پاس آپ لوگ تشریف لائے تھے اور آپ لوگوں نے ایک ریٹن کمپلینٹ دی ہے. ہم سب چاہے گورنمنٹ ہو اپوزیشن میڈیا کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اپنی محنت سے کام کرتے ہیں، تو آپ نے کچھ لکھ کے دیا. اعظم صاحب آپ وہ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. آپ کے چیمبر میں ہی جو ہماری پارلیمنٹ کی رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے وہ تشریف لائے تھے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے کیونکہ اسپیکر صاحب سے میٹنگ کی تھی، اگر 2 منٹ آپ سن لیں یہ بات سن کے جائیں. آپ کا یہ رائٹ ہے احتجاج کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور صحافت کا بڑا گہرا رشتہ ہے آپس میں. انفارچونیٹلی جو واقعات ہوئے یکے بعد دیگرے، ان کے حوالے سے آپ کی بالکل بڑی جائز شکایت ہے. ہم لوگ بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست بھی، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی، اور دیگر جو جماعتیں اس ایوان میں موجود ہیں، مختلف ادوار میں اس تکلیف سے گزری ہیں کہ ان کے کیسز جو تھے وہ چل رہے تھے، اور کئی دفعہ یہ ایکوزیشن رہی ہے کہ سیاسی طور پہ ان کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ نہ کیے جائیں. لیکن میرے خیال میں جو وفاداری اور رواداری ہے سر، اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. تو آپ کی ریٹن میں بھی ہمیں یہ پہنچی ہے جناب اسپیکر کہ ایک سینئر رکن ہیں پارلیمنٹ کے رپورٹرز ایسوسی ایشن کے اعجاز احمد صاحب، ان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں واقعہ پیش آیا اور ان سے کافی زیادہ بد زبانی ہوئی، اور ان کی شکایت ایک بہت سینئر لیڈر سے بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو بڑی غیر مناسب ان کے بارے میں زبان استعمال کی، اور اسی وجہ سے وہ آج کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. میری عالم صاحب ہیں یا ایون اگر ہمارے جو باقی دوست بیٹھے ہیں یہاں پہ ان میں سے بھی کوئی جانا چاہیں تو ان کو لے کے آنا چاہیے. اور دوسرا جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے میں یہ بات ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ صحافی حضرات ہم پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اور ان کا کام ہے سر، آئینہ دکھانا ان کا کام ہے. تنقید کو خوش دلی سے لینا چاہیے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ آپ یہ بات نہ کرو اور آپ یہ بات کرو، اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے. اور پھر وہ بھی انتہائی جو سینئر کی عادت ہے سر، اگر وہ اس طرح کے نازیبا کلمات استعمال کریں گے، اب میرے دوست ناراض نہ ہوں، میں نام نہیں لے رہا اسی وجہ سے، لیکن سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم کی پیشی کے موقع پہ جو اعجاز صاحب نے تحریری طور پہ بھی اسپیکر آفس کو آگاہ کیا کہ جی مجھے آپ تحفظ فراہم کریں، جو گفتگو کی گئی اور جس طرح سے انہیں ہراساں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ایک آن سلاٹ ہے سر ٹرولنگ کی، جس میں کہا گیا کہ اس شخص کی شکل دیکھ لو، اس شخص کو معاف نہیں کرنا، اس نے ہمارے قائد کے بارے میں یہ بات کی ہے، اس نے ہمارے قائد کے بارے میں یہ کہا ہے. تو میں یہ بڑا معزز ایوان ہے، میں سب دوستوں سے استدعا کروں گا کہ ہمارے رویے جمہوری ہونے چاہیے. ہم ایک طرف تو تنقید کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا، فسطائیت ہے، فاشزم ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تقاریر اس ایوان سے ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے رویوں سے بھی تو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ٹالرنٹ ہیں. ہمیں دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور پھر جو شائستگی ہے گفتگو میں سمجھتا ہوں سیاست اور شائستگی گفتگو کی جڑے ہوئے ہیں آپس میں. سیاست کا حسن ہی میں ہمیشہ سر کہتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ میں ہے، تنقید سننے میں ہے، خوش دلی سے تنقید سننے میں ہے. اگر سیاستدان نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیا اور سیاستدان کی زبان پہ اگر سر سخت باتیں آ گئی، اور اگر سیاستدان نے جواب گالی میں دینا شروع کر دیا، تو پھر تو سمجھیں کہ سارا نظام ہی چوپٹ ہے. تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. میرے لیے بھی یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی آج جس طرح سے انہوں نے واقعہ بیان کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھائے رکھا ہو، آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کو زیادہ احتیاط لازم ہے آپ پہ. تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج وداؤٹ اینی ڈیوائیڈ میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپوزیشن بینچز سے بھی اور جو ہمارے حکومتی اتحادی ہیں وہ بھی سر آپ ایک نمائندہ وفد بھیجیں، انہیں لے کے آئیں اور یہ انشور کیا جائے سر
یہ انشور کیا جائے کہ ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو پارلیمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہے، آپ بھی سر اس میں مناسب احکامات جاری کریں، اور ہمیں رکنا چاہیے۔ یہ جو سوشل میڈیا ٹرولنگ کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارے بھائی کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی جذبات میں آ کے ان کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا کیا مداوع ہوگا؟ تو میری سر آپ سے استدعا ہوگی، میں ریکویسٹ پہ کروں گا آپ کی طرف سے ایک کوئی ممبر چلا جائے، آپ جائیں گی، شازیہ صاحب آپ چلی جائیں، اعجاز صاحب تو یہاں بیٹھیں گے، امین الحق صاحب آپ کی طرف سے، امین الحق صاحب آپ کی طرف سے بھی کوئی چلا جائے، آپ کی طرف سے بھی کوئی چلا جائے وہاں، ادھر اسد کیسر صاحب، عامر ڈوگر، آپ میں سے بھی کوئی جو میڈیا کا کوئی شکایت ہے ادھر سے بھی چلا ہے، نور عالم صاحب آپ بھی دیکھ لیجئے، تو یہ سب ذرا جا کے دیکھ لیں کہ ان کا کیا ایشو کیا ہے، یا عامر ڈوگر جی نہیں آپ کی پارٹی سے چلا جائے گا کوئی، جی وہ کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے آپ جائیے امین صاحب، جی آپ بھی ذرا چلے جائیے، جی شازیہ صاحبہ جی تشریف رکھیں، جی جی ہوگی، کویسچن آر میں کچھ نہیں ہوگا، ایک بہت نہیں کویسچن آر میں کچھ نہیں، کویسچن دیکھیں، کویسچن آر میں ہم اگر یہ کر دیں، کویسچن آر میں ہم نے ایک چیز فیصلہ کر لی ہے، وہ کوئی نہیں کرتا، اس کے بعد کر لیں گے، جہاں اتنے دن اسد صاحب انتظار کیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی شازیہ صاحب۔ اسپیکر صاحب بہت ہی اہم ایشو ہے اور سنگین معاملہ ہے جس پر کہ آنریبل لا منسٹر نے بات کی ہے۔ اعجاز احمد ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک عرصے سے وہ صحافت کر رہے ہیں، اسلام آباد میں مقیم ہیں، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ان کا تعلق سندھ سے بھی ہے، تو ان کے ساتھ ہماری ایک عرصے سے بات چیت رہتی ہے، اور ہم نے انہیں ہمیشہ رپورٹنگ کے اعتبار سے مناسب جرنلسٹ ہی سمجھا، اور کبھی ان کی کسی ایسی رپورٹنگ پر ٹھیک ہے ان کی رائے ہو سکتی ہے، ہمارا اپنا ویو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے صحافتی اعتبار سے ان کے تمام ایتھکس جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ سر جرنلسٹ ویسے ہی ہمارے ماحول کے اندر دہشت گردی ہو یا دیگر مسائل ہوں، ان کے پیش نظر جرنلسٹ کو ویسے ہی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم یہ بار بار کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بھی تنقید کرتے ہیں جس جماعت کی جہاں حکومت ہو کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، تو پھر یہ ہم خود دینا کیوں بھول جاتے ہیں بطور جماعت؟ اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے جو سامنے آئی ہے کہ ٹویٹر ہو یا کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، اس کے اوپر اعجاز احمد صاحب کی تصویر لگا کر اپنے کارکنان کو انسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ شکل دیکھو، اس نے یہ فلانی حرکت کی ہے، اس کو دیکھو، اس پر یہ کارروائی کرو۔ دیکھیں سر، وہ بھی کسی کا باپ ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، کسی کا کمانے والا ہو سکتا ہے۔ ہم اس قدر اپنی جو نفرت ہے اس میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس صحافت کو ہم مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں اسی پر ہم خود وار کر رہے ہیں۔ سر ہم اس حرکت کی مذمت کرتے ہیں سخت الفاظ میں، اور آپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کی رپورٹرز کی ایسوسی ایشن ہے جس سے تعلق اعجاز احمد صاحب کا ہے، اس پر آپ بھی کوئی ایکشن لے، ہم بھی اس کی مذمت کریں گے، اور تمام جماعتوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتشار اور نفرت کی پالیٹکس کو آپ خدا را اس کو دور رکھیں تاکہ اس ملک کے جو اہم ایشوز ہیں اس پر کام ہو سکے، اور صحافی کو بھی وہ سپیس مل سکے جس کے نتیجے میں وہ رپورٹنگ کر سکے۔ یہ اس کا گناہ نہیں ہے، یہ اس کا جرم نہیں ہے کہ وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، اور اس کو پے در پہ سیاسی جماعت اس طرح کی نفرت کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ تھینک یو۔